السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 7 مارچ 2024 جمعرات کا دن ہے. میں نے جو پرسوں درخواست دائر کی تھی آج سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی آ گئی, اور جو میری پوری درخواست جو میری تحریر کردہ تھی وہ کاپی ڈٹو کاپی کہہ سکتے ہیں, یعنی میری محنت کو اپریسیشن ہے کہ اس حوالے سے جو میری ٹیم نے جتنا کام کیا وہ دیر کی انہوں نے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ آنا چاہیے, لیکن اچھا ہے کہ اس معاملے کو اس کانٹیکس میں آ کے, اور یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے, اس پہ کیا ہوگی بات ہوگی, اور ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کیا چاہ رہی ہے اور تحلیل کیوں کی گئی ہے, اور اعظم سواتی ہراسمنٹ کے لیے سندھ ہائی کورٹ کیوں چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب پتہ نہیں اڈیالہ جیل میں بڑی تباہی سے بچا لیا گیا, 3 دہشت گرد گرفتار, کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان میں وی پی این کا استعمال 6000% اضافہ, اس میں نے حافظ شاکر محمود اور سے پٹیشن دائر کر دی ہے, اس پہ بات کریں گے. پشاور ہائی کورٹ 5 رکنی مخصوص رشتوں کا کیس جو ہے وہ کیا ہوا. حسن اور حسین نواز وارنٹ گرفتاری, یعنی آپ اندازہ لگیں اپنی مرضی کی حکومت آ گئی ہے, اب اندر آ رہے ہیں, جہاں اگر 2 حالات بنا رہے ہیں آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں جی, وہاں سے اندازہ ہو جائے گا جی. اور اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اعلان کر دیا ہے, اور اس پہ کیا باتیں ہوں گی وہ ساری میں آپ کے سامنے آج ابھی رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے سنی اتحاد کونسل نے سیکشن 104 اور رول 94 چیلنج کیا ہے. اس میں بڑی محنت کی میں نے. پہلے سیکشن 215 پہ میری بڑی سنگ میل میں نے اس میں طے کیا تھا, اور وہ فیصلہ محفوظ ہے. ہم خیال بینچز کا, ججز کا ایک نقطہ نظر چلا آ رہا ہے, اور اسی طرح سے چیزیں ساری چل رہی ہیں, اسی طرح سے چیزیں فکس ہو رہی ہیں, اسی طرح سے چیزیں لگ رہی ہیں, اور ہم اسی طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اپنا اگر چیزیں بہتری کی طرف جانی ہے تو اس کا بھی ایک نظام ہے کہ آپ آنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حالات اور واقعات کس سمت میں چلتے ہیں. بڑی اس میں درخواست بڑی محنت کی ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن اسکیم سمجھنی ہے آپ نے. کانسٹیٹیوشن اسکیم ہے کیا؟ کانسٹیٹیوشن اسکیم آرٹیکل 17 ہے, بنیادی حق فنڈامنٹل رائٹ. سیاسی جماعت بنانے کا اختیار دیتا ہے, اور سیاسی جماعت کو بین کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ریزنیبل ریسٹرکشن لگاتا ہے. رائڈر کلاس لگتی ہے, اور وہ رائڈر کلاس کیا کہ ملک کی سالمیت کے خلاف. اب ٹائم کم ہے ورنہ بیک گراؤنڈ پہ میں نے چلا دینا تھا آپ کے پاس, لیکن میں جب پروگرام لیٹ آئی ناٹ فیلنگ ویل, تو وہ اور اس میں رائڈر کیا ہے. رائڈر بڑا واضح ہے. رائڈر سمجھنا ہے آپ نے. رائڈر کیا ہے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف. پہلے ایک سیاسی جماعت کو اگر بین کرنا ہے ملک کی سالمیت, پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے وفاقی حکومت ایک آرڈر پاس کرے گی, پھر سپریم کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ اس کو فائنلٹی دے گی, پھر سیاسی جماعت. تو یہ راستہ نہیں لیا انہوں نے. پی ڈی ایم 1 کی جماعتوں نے, پی ڈی ایم ہاف جسے ہم کہیں گے نگران حکومت, اور پی ڈی ایم 2 نے, انہوں نے راستہ لیا الیکشن کمیشن والا. الیکشن کمیشن نے ایک ہی سیاسی جماعت کے خلاف ایکشن لے کے آپ کا جی انتخابی نشان نہیں دینا. اب انتخابی نشان دینے کے کانسیکوینس, حالانکہ 209 جو سیکشن ہے یہ آرٹیکل 17 کی آئین خلاف ورزی ہے. 215 بھی بھئی آپ پابندی اتنی لگائے نا, کوئی جرمانہ ہو جائے, یہ ہو جائے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ انتخابی نشان ہی لے لیں. اچھا وہ انتخابی نشان اس حد تک اس معاملے کو لے کے پورا پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہوا تھا. 104 سیکشن میں یعنی انتخابی نشان لے لیا, اور رول 94 کہتا ہے کہ آپ کا پارٹی کا اسٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو پتہ ہے جو کاغذات ناگزر جمع کروائے وہ تو جمع کرائے باقاعدہ, سب لوگوں کو سامنے رکھ کر ان کے باقاعدہ نامینیشن پیپر آئے, ڈیکلیریشن آئی, ایک چیز سامنے آئی. مگر کیا ہوا آخر میں آ کر کیا کیا انہوں نے؟ آخر میں آ کر انہوں نے یہ کیا کہ انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا. اب آزاد ڈکلیئر کرنے آخری دنوں میں آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اتحاد کیا. 13 جنوری کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا. وہ بار بار اور الیکشن کمیشن یعنی نظر آ رہا تھا کہ پرو ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے. پھر کیا ہوا, دونوں جمع کرائے, قبول نہ کیا, انہوں نے کہا جی نہیں آپ آزاد ہیں, آزاد کینڈیڈیٹ. پھر وہاں راجا کی طرف سے پٹیشن آئی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے کہا, الیکشن کمیشن ڈیسائڈ کرا, الیکشن کمیشن نے کہا نہیں بھائی آپ سیاسی جماعت کے امیدوار نہیں ہیں. اب جب نوٹیفائی ہو گیا تو نوٹیفائی آپ کو آزاد کینڈیڈیٹ کرا, تو 72 گھنٹے میں سیاسی جماعت جوائن کرنی تھی. پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا ہوا تھا, لیکن سنی اتحاد کونسل تو قائم تھی نا. تو سنی اتحاد کونسل کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ معاملہ جو ہے الحاق کیا گیا، اس میں جوائن کیا گیا۔ اب اس پہ آپ یہ کہنا کہ جناب سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں نہیں ہیں، الیکشن نہیں لڑا ہے، بھائی اس کے پاس کینڈیڈیٹ آگے ہیں، تو یہ حق اس کا کینڈیڈیٹس کا ہے، پرپورشنیٹ ہے۔ تو یہ وہ بنیادی ہے میری ٹوٹل پٹیشن کی ڈیٹو کاپی جو میں نے تیار کیا ہے وہ سارا وہی ہے، لیکن ایشو یہ نہیں ہے، چلیں ایشو بات سمپل سا ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے اس طرح لے کر گئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جدوجہد اکٹھی ہے، مشترکہ جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ اس میں رب کامیابی دیں گے۔ دوسرا جو ٹویٹر اور سوشل میڈیا سارا بین ہے، حافظ شاکر محمود جو ہیں عوان کو پتہ ہے میڈیا سے تعلق ہے ان کا، اور ان کی طرف سے قائمی درخواست دائر کر دی ہے، اور اس میں ٹویٹر کی پابندی، باقی پابندی یہ لگا نہیں سکتے، آرٹیکل 19 اور 19 کی خلاف ورزی ہے یہ، اور یہ روکا ہے آپ نے، یعنی یہ اب اندازہ لگائیں کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک سازش ہی کہہ دوں گا میں، اور کیا کہوں گا، PDM 1 PDM ہاف اور PDM 2 یہ سب ملے ہوئے ہیں، یعنی جو نگران حکومت ہے وہ بھی تسلسلی ہے، اور اس کا کیا ہے نگران حکومت کا، کیا نگران حکومت تسلسل ہے اس کا PDM 1 کا، اور PDM ہاف جو ہے اس کا تسلسل PDM 2 کی شکل میں آ گیا، یعنی وہی لوگ ہیں سارے آفیسر، آپ دیکھیں چیف سیکرٹری وہی، IG وہی، سارے کے سارے وہی لوگ کام کر رہے ہیں، ورنہ تو آتے ہی پہلے دن ساری ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں، لا آفیسز وہی چل رہے ہیں، سارا کچھ وہی چل رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ سمجھ جائیے گا میرا کام ہے آواز اٹھاتا، اور میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ MQM نے رابطہ کمیٹی تحلیل کیوں کی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور ڈھاک کمیٹی بنائی ہے، اور سربراہ وہ خود ہوں گے، اور آڈیو لیک آنے کے بعد اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ان کو ذرا وزارتیں مل جائیں، حکومتوں مل جائیں، حصہ داری آ جائے، پھنس گئے ہیں اس دفعہ۔ آصف زرداری بڑا ٹیکنیکل چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شہباز شریف جو ہے پشاور میں مصروف رہے، لیکن آئینی امیر گنڈا پور نہیں تھے موجود، یہ ہے ہمت والا وزیر اعلیٰ، وہ نہیں موجود تھا، اور پروٹوکول کے مطابق کسی بھی صوبے عام کا گورنر اور وزیر اعلیٰ موجودگی ضروری ہوتی ہے، اور استقبال نہیں کیا، اور گورنر اس کی تقریب میں موجود بھی نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اڈیالہ جیل کا کہا جا رہا ہے کہ 3 دہشت گرد گرفتار ہیں، اور پولیس اور CTD کی مشترکہ کارروائی کر کے گرفتار کر لیا، بھاری اسلحہ بارود اور اڈیالہ جیل کا نقشہ برآمد ہوا۔ میں نے پوچھے کس لیے ہے یہ سارا کچھ؟ CPO راولپنڈی جو ہیں سید خالد ہمدانی، وہ بتا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا، مشترکہ کارروائی کر 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، بھاری اسلحہ بارود اور نقشہ برآمد ہوا۔ سید خالد ہمدانی انہوں نے کہا ان کا تعلق افغانستان سے ہے، جن کے قبضے سے ہینڈ گریڈ، IED اور خودکار ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں۔ تینوں دہشت گردوں کو تفتیش کے لیے جو ہے نا محفوظ مقام تھا۔ ایک چیز تو میں نے بتانا بھول گیا تھا آپ کو، اور وہ ذرا ضرور ذہن میں رکھیے گا، انٹرنیٹ پراکسی کمپنی جو ہے نا پروٹون نے انٹرنیٹ سینسرشپ اور معلومات رسائی میں حائل رکاوٹوں کے باعث پاکستان میں VPN کی طلب میں 6000% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی اس وقت کیا رہے ہیں آپ، ملک کو کہاں لے گئے ہیں، آج کون ہے، کہاں گئی وہ ساری باتیں۔ بیرسٹر گوہر نے بھی بڑا اہم اعلان کر دیا ہے، خواتین نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ جائیں گے، اور عدلیہ سے امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عالم سواتی نے اپنے خلاف درج مقدمہ کی تفصیلات اور قومی احتساب بیورو اور باقیوں کے حوالے کے خلاف، ٹھیک ہے جی، اور اس کی رپورٹ آئی کہ 2 مقدمات درج ہیں، 3 مقدمات FIA کے پاس ہیں، اور 3 مقدمات سائبر کرائم سے متعلق ہیں۔ 2 میں ضمانت منظور ہو چکی ہے، 1 میں ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ سماعت جو ہے نا مزید 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اسی طرح اعظم سواتی سندھ میں بھی گیا، وہاں بھی انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور اس درخواست میں بھی یہی ہے کہ جتنے مقدمے ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ اور یاد رکھیے گا آخری بات جو ہے، 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے مخصوص نشستوں کا کیس سنے گا، سنی اتحاد کونسل کی درخواست ہے، اور اس درخواست میں بڑی قانونی نکایت ہیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں جسٹس جہاد انور، جسٹس عتیق شاہ، جسٹس شکیل احمد، جسٹس راشد علی اس بینچ کا حصہ ہے۔ 2 رکنی بینچ نے سنا تھا، اور اب اگر یہاں پر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ احتساب عدالت اور 2 صاحبزادے جو ہیں حسن اور حسین کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔
یعنی آئے نہیں جب تک پاکستان میں یہ نہیں ہے. اب آ رہے ہیں پاکستان میں کہ سارا کچھ صاف ہو گیا. چلیں میں نے اور کیا باتیں کرنی ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس سمت میں چل رہے ہیں. جہاں چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.